اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ پاکیزہ روح، خوش شکل، لاغر اندام اور سبک رفتار شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں دیکھ کر آنکھوں کو راحت ملتی اور ان سے مل کر روح کو سکون اور دل کو قرار میسر آتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ بے حد خوش اخلاق، منکسر المزاج اور شرم و حیا کے پیکر تھے، لیکن جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا یا کوئی کٹھن گھڑی سامنے آتی تو وہ ایک بپھرے ہوئے شیر کے مانند نظر آتے۔ وہ رونق و صفائی اور تیزی اور کاٹ میں تلوار کی دھار کے مشابہ تھے۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امین حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح فہری قریشی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، قریش کے 3 آدمی سب سے زیادہ درخشندہ روح، سب سے زیادہ خوش اخلاق اور سب سے زیادہ باحیا ہیں۔ اگر وہ تم سے بات کریں گے تو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اگر تم ان سے بات کرو گے تو کبھی تمہاری تکذیب نہیں کریں گے۔ وہ ہیں ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان اور ابو عبیدہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے مسلمان ہونے کے دوسرے دن انہی کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر ان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت عثمان بن مظعون کو اور حضرت ارقم بن ابی ارقم کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان لوگوں نے آپ کے روبرو کلمہ حق کا اعلان کیا۔ یہ لوگ بنیاد کی وہ خشت اولین تھے جس پر اسلام کی عظیم الشان عمارت تعمیر کی گئی۔ اگرچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مکے میں رہتے ہوئے شروع سے آخر تک ان شدید ترین آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزاری جن میں مسلمانوں کو مبتلا کیا گیا، انہوں نے ابتدائی مسلمانوں کے ساتھ مصائب و آلام کی جو سختیاں جھیلیں، روئے زمین پر کسی دین کے متبعین نے نہ جھیلی ہوگی۔ انہوں نے بڑی بامردی اور عزم و حوصلے کے ساتھ ان ابتلاؤں کا مقابلہ کیا، اور ہر موقع پر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا ثبوت دیا۔ لیکن غزوہ بدر کے موقع پر وہ جس آزمائش میں مبتلا ہوئے اس کی سختی ہر خیال و تصور سے بالاتر تھی۔ وہ جنگ بدر میں صفوں کے درمیان اس طرح بڑھ بڑھ کر اور پینترے بدل بدل کر حملہ کر رہے تھے جیسے ان کو نہ تو موت کا کوئی ڈر ہے نہ ہلاکت کا کوئی اندیشہ۔ ان کے حملوں نے مشرکین پر ان کی ہیبت طاری کر دی، اور قریش کے بڑے بڑے سورما ان کا سامنا کرنے سے کترانے لگے۔ لیکن ان میں سے ایک شخص تھا جو ہر وقت ان کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا اور ہر موقع پر ان کے بالمقابل آ جاتا، مگر وہ اس کے راستے سے ہٹ جاتے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے پرہیز کرتے۔ وہ شخص بار بار ان کے اوپر حملہ آور ہوتا اور وہ ہر بار کترا کر دوسری طرف نکل جاتے۔ آخر کار ان سے ان کے لیے سارے راستے مسدود کر دیے، ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور ان کے اور ان کی دشمنوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ جب اس کی یہ حرکتیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ کی قوت برداشت سے باہر ہو گئیں تو انہوں نے اس کے سر پر تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ مارا۔ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ بے جان ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ یہ اندازہ لگانے کی کوشش نہ کریں کہ یہ مرنے والا شخص کون ہوگا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ کا امتحان ہر قسم کے خیال و گمان سے بلند تھا، اور آپ کا سر چکرا جائے گا جب یہ بات آپ کے علم میں آئے گی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ کے ہاتھ سے مارا جانے والا شخص کوئی اور نہیں، خود ان کے والد عبداللہ بن جراح تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو نہیں، ان کی شخصیت میں پائے جانے والے کفر کو قتل کیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ اور ان کے والد کے متعلق قرآن نازل کرتے ہوئے فرمایا، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار ہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ کی طرف سے اس بات کا صادر ہونا کچھ حیرت انگیز اور تعجب خیز نہ تھا۔ وہ اپنی قوت ایمانی، دینی نصح و خیرخواہی اور امت محمدیہ کے اس مقام بلند پر فائز تھے کہ بہت سے لوگوں کو رشک آمیز نگاہیں ان کی طرف اٹھتی رہتی تھی۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا ہے کہ ایک بار نصارہ کا ایک وفد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو القاسم، آپ ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے کسی ایسے شخص کو بھیجیے جس کو آپ ہمارے لیے پسند کرتے ہوں، تاکہ وہ ہمارے درمیان ان جائیدادوں کا فیصلہ کرے جن کے بارے میں ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دن کے وقت مجھ سے ملو، میں تمہارے ساتھ ایک قوی امین کو روانہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز کے لیے بہت سویرے پہنچا۔ اس روز کی طرح میرے دل میں امارت کی کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی تھی، اور امارت کی یہ خواہش میرے دل میں صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی تھی کہ ممکن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ وصف کا میں ہی مصداق ٹھہروں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگے تو میں اچک کر خود کو نمایاں کرنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر پڑ سکے، لیکن آپ میری طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنی نگاہوں کو مجمع کے درمیان گردش دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متجسس نظریں ابو عبیدہ رضی اللہ بن جراح پر جا کر ٹک گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اہل وفد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے درمیان پیدا شدہ نزاعی معاملے کا برحق اور مبنی پر انصاف فیصلہ کر دو۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، ابو عبیدہ اس فضیلت کو لے اڑے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ صرف صفت امانت ہی سے متصف نہ تھے، وہ امانت داری کے ساتھ ساتھ زبردست قوت ایمانی کے مالک بھی تھے، اور بہت سے مواقع پر ان کی اس قوت کا اظہار بھی ہو چکا تھا۔ اس قوت کا اظہار خاص کر اس وقت ہوا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک دستہ قریش کے تجارتی قافلے سے تورث کرنے کے لیے روانہ فرمایا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ کو اس کا امیر مقرر کیا تھا۔ روانگی کے وقت آپ نے کھجوروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ان کے حوالے کی تھی، انہیں زاد سفر کے طور پر دینے کے لیے اس وقت اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہ تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ اپنے ساتھیوں میں سے ہر ایک کو روزانہ ایک ایک کھجور دیتے اور ہر شخص اس کھجور کو اس طرح چوستا جس طرح شیرخوار بچہ ماں کی چھاتیوں کو چوستا ہے اور اوپر سے پانی پی لیتا تھا، اور یہی اس کے پورے ایک دن کی خوراک ہوتی تھی۔ ان کی قوت ایمانی کا اظہار اس وقت بھی ہوا تھا جب غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست اور ان کے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کے بعد مشرکین بہم آوازیں لگا رہے تھے، ہمیں بتاؤ محمد کہاں ہے، بتاؤ ہمیں کہاں ہے محمد۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ ان 10 افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والے مشرکین کے نیزوں کو اپنے سینوں پر روک لیں۔ جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت شہید ہو چکے تھے، پیشانی مبارک زخمی ہو گئی تھی اور رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں چبھ گئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے ان کو رخسار مبارک سے نکالنا چاہا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ نے انہیں قسم دے کر کہا کہ یہ کام آپ میرے لیے چھوڑ دیں، اور انہوں نے چھوڑ دیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ یہ خدمت انجام دیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ ان کڑیوں کو ہاتھ سے کھینچ کر نکالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اس لیے انہوں نے ایک کڑی کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور زور لگا کر کھینچا تو وہ باہر آ گئی، مگر ساتھ ہی ان کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی بھی اپنے دانتوں کی مضبوط گرفت میں لے کر زور لگایا، کڑی پیشانی مبارک سے نکل گئی مگر ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کہا کرتے تھے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ ان لوگوں میں سب سے اچھے ہیں جن کے آگے کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ شروع سے آخر تک تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور جب سقیفہ بنی ساعدہ کا موقع آیا جس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی گئی تھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ کی بیعت کروں، اس لیے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے یہ کہتے سنا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور ہماری امت کا امین تم۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس شخص سے آگے بڑھنے کی جرات کیسے کر سکتا ہوں
جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کا امام بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ ہماری امامت کرتا رہا۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت ہو گئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ حق و صداقت کے معاملے میں ان کے بہترین خیر خواہ اور خیر و فلاح ان کے قابل اعتماد معاون ثابت ہوئے۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کی وصیت کی اور اس کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ نے مکمل طور پر ان کی اطاعت کی اور ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ کون سا موقع تھا جب حضرت ابو عبیدہ نے خلیفہ المسلمین کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی؟ ہوا یہ کہ جس زمانے میں وہ شام کے علاقے میں لشکر مجاہدین کی قیادت فرما رہے تھے اور یک کے بعد دیگر فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے پورے علاقے کو فتح کرتے ہوئے ایک طرف مشرق میں دریائے فرات، دوسری جانب شمال میں ایشیائی کوچک تک پہنچ گئے تھے، شام میں اچانک طاعون کا زبردست اور غیر معمولی وبا پھوٹ پڑا جس نے بے شمار انسانوں کو اپنے بھیانک خونی پنجوں میں جکڑ لیا اور دیکھتے دیکھتے انگنت انسان لقمہ اجل بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ کو اس کا علم ہوا تو وہ سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے قاصد کو اس پیغام کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ اچانک مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، آپ سے مشورہ کرنا ناگزیر ہے۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر میرا خط آپ کے پاس رات کے وقت پہنچے تو صبح کا انتظار کیے بغیر عازم سفر ہو جائیے، اور اگر دن کو ملے تو شام ہونے سے پہلے رخت سفر باندھ لیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ کو جب حضرت عمر کا یہ خط ملا تو انہوں نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضرورت ہے، وہ ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہیں جو بچنے والا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ان کی جواب میں لکھا، امیر المومنین، میں سمجھ گیا کہ آپ کو مجھ سے کیا ضرورت ہے۔ میں مسلمانوں کے لشکر میں اور اپنے دل میں اس قسم کی کوئی خواہش نہیں پاتا کہ میں اپنے آپ کو اس وبا سے محفوظ کر لوں جس میں یہ سب لوگ مبتلا ہیں۔ میں اس وقت ان سے الگ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے بارے میں اپنا فیصلہ نافذ نہیں کر دیتا۔ اس لیے جب میرا یہ خط آپ کو ملے تو آپ مجھے اپنی قسم سے بری کر دیجئے اور مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ خط پڑھا تو رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ حاضرین نے ان کی شدت گریہ کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا ابو عبیدہ رضی اللہ کا انتقال ہو گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، مگر موت ان سے زیادہ دور نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کا یہ اندیشہ غلط نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ طاعون میں مبتلا ہو گئے اور جب ان کی موت کی گھڑی قریب آ گئی تو انہوں نے اپنی فوج کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تم لوگوں کو ایک وصیت کر رہا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو ہمیشہ خیر و فلاح پاؤ گے۔ دیکھو، نماز قائم کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، صدقہ خیرات کرتے رہو، حج و عمرہ ادا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کیا کرو، اپنے عمرہ کے ساتھ خیر خواہی کرو اور ان کے ساتھ خیانت اور فریب سے کام نہ لو، اور دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ اگر آدمی کو ہزاروں سال کی طویل زندگی بھی مل جائے تب بھی اس کے لیے اس انجام سے دوچار ہونا ضروری ہے جس سے اس وقت میں دوچار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، معاذ، میرے بعد لوگوں کو نماز تم پڑھاؤ گے۔ اور تھوڑی دیر بعد طائر روح قفص انصری سے پرواز کر گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ نے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، تم ایک ایسے شخص کے موت کے صدمے سے دوچار ہو کہ بخدا میں نے آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ مخلص و پاک طینت اور اس سے زیادہ شرکینہ سے دور ہو، نہ میں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو اس سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اور مسلم عوام کا خیر خواہ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔